میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد نیپال پہنچ چکا ہوں۔ نیپال میں موجود پاکستانی ریفیوجیز کی مدد کر رہا ہوں اور ان میں چھپے بھارتی جاسوسوں کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپریشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہوٹل کی تمام روشنیاں گل کرنا اور ہوٹل سے باہر نکلنا۔ دوسرا حصہ 2 ٹولیوں میں تقسیم 2 گروپوں کا مکتی باہنی والوں کو ٹھکانے لگانا، اور تیسرا کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہوٹل میں واپس داخل ہونا تھا۔ آپریشن شروع کرنے کا وقت رات 10 بجے رکھا گیا۔ 9:45 بجے ماسوا ایک لڑکے جس نے اپنے کمرے سے اوپر کے فلور کی لائٹ اڑانی تھی، باقی سب نے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ محسن کے کمرے میں اکٹھا ہونا اور تمام لائٹس اڑانے کے بعد اسی کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلنا تھا۔ ہوٹل کے تمام کمروں میں سٹینڈ والے لیمپ موجود تھے۔ ٹھیک 10 بجے قیصر کی ہدایت کے مطابق فرسٹ فلور کے لڑکے نے اپنے کمرے اور قیصر نے محسن کے کمرے کے لیمپس کے بلب اتار کر بلب ہولڈر میں کرنسی سکے رکھ کر سوئچ آن کرنے تھے تاکہ شارٹ سرکٹ کے باعث دونوں فلورز کی لائٹیں بند ہو جائیں۔ لائٹ جاتے ہی قیصر نے جے بی ٹارچ کی مدد سے سوئچ روم میں جا کر ہوٹل کے بیرونی اور لان کی بتیوں کے سوئچ سے فیوز نکال کر ان کی جگہ بازار سے خریدے ہوئے فیوز لگانے تھے۔ ان فیوز پر قیصر نے ٹوٹی ہوئی فیوز وائر لگا دی تھی۔ تمام لائٹس گل ہونے کے بعد لڑکوں نے کھڑکی سے نکل کر گاڑی کی طرف جانا تھا جو ہوٹل کی حدود سے باہر پارک کی گئی تھی۔ اس دوران اوپری منزل والے لڑکے اور قیصر نے بھی اسی کھڑکی سے نکل کر اور کھڑکی بند کر کے ہم سے آ ملنا تھا۔ ہمارے حساب سے 4 منٹ میں یہ سارا عمل مکمل کر کے ہم ساتوں کو گاڑی تک پہنچ جانا تھا۔ ایک فالتو منٹ کا ہم نے مارجن رکھا تھا۔ اگر 5 منٹ میں سب گاڑی تک نہ پہنچ پاتے تو مشن کو ملتوی کر دیا جاتا۔ 9:45 بجے ہم سب اپنے اوور کوٹوں کی جیبوں میں ضروری سامان ڈالے محسن کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہوٹل والوں کو دکھانے کے لیے تاش کے 2 پیکٹ بھی میز پر رکھ دیے تاکہ انہیں کمرے میں اس اجتماع کی معقول وجہ مل سکے۔ 9:50 پر ایک لڑکا اپنا اوور کوٹ ہمارے پاس چھوڑ کر فرسٹ فلور پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر قیصر نے کمرے میں رکھے لیمپ کا بلب اتار کر تمام تیاری کی ہوئی تھی۔ ٹھیک 10 بجے تقریباً بیک وقت دونوں گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی بتیاں گل ہو گئیں۔ بتیاں گل ہوتے ہی قیصر نہایت تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور 1 منٹ کے اندر سوئچ روم سے فیوز نکال کر جلی ہوئی تاروں والے فیوز لگا کر واپس آ گیا۔ اس دوران اوپری فلور پر لڑکا بھی اپنا کام دکھا کر کمرے میں آ گیا تھا۔ ہر سو بالکل اندھیرا تھا اور ہوٹل انتظامیہ کے لوگوں میں بھاگ دوڑ اور الیکٹریشین کو بلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے ایک ایک کر کے کھڑکی سے باہر نکلے اور پودوں اور درختوں کی اوٹ میں گاڑی تک پہنچ گئے۔ ہماری یہ ساری کارروائی 4 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو چکی تھی۔ بیرگنج سے 11,000 فٹ کی بلندی تک جا کر اور پھر ڈھلوان میں جانے والی سڑک پر چلنے کے لیے کھٹمنڈو میں تقریباً سبھی کاریں پرانی لیکن بڑی اور 6 یا 8 سلنڈر کی تھیں۔ سردار جی نے بھی امریکن ماڈل کی 8 سلنڈر فورڈ رکھی ہوئی تھی۔ 4 ساتھی پیچھے اور 2 آگے بیٹھ گئے۔ سٹیئرنگ میں نے سنبھال لیا اور ہم ساتوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارا گائیڈ محسن تھا۔ مین روڈ سے ہٹ کر اس نے ایک جگہ گاڑی رکوائی اور ہم سب ایک ایک کر کے اتر کر مدھم سٹریٹ لائٹس میں گم ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد یہ گروپ بخیریت واپس پہنچا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت سب کی حالت ایسی تھی کہ نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کچھ بتایا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور قریباً 1 میل کے فاصلے پر محسن نے پھر گاڑی رکوائی۔ یہاں تو کوئی سٹریٹ لائٹس بھی نہ تھیں۔ اس جگہ بھی انہیں واپس آنے میں 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ گاڑی میں ہم تیسری جگہ پہنچے۔ یہاں شہر کے دوسری جانب نیپالی آبادی کے گھروں کے جھرمٹ میں ایک بلڈنگ میں تیسری منزل پر بنا ایک فلیٹ ہمارا ٹارگٹ تھا۔ جہاں کی سب عمارتوں کی طرح یہ بلڈنگ بھی زیادہ تر لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں یہاں کے حالات کا اندازہ لگانے اور ساتھیوں کو کور دینے کے لیے گاڑی سے باہر آ کر سیڑھیوں کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ اگر بلڈنگ والے جاگ گئے اور مزاحمت کریں تو میں اپنے پسٹل سے ساتھیوں کو تحفظ دوں۔ مجھے اوپر سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دروازوں کے کھلنے اور پھر فوری بند ہونے کی آوازیں بھی آئیں۔ چند منٹ کے بعد میرے ساتھی بھاگتے اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اترے اور تیزی سے اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے تیزی سے گاڑی چلائی اور اس علاقے سے دور نکل آیا۔
محسن نے آہستہ سے مجھے کہا کہ ہوٹل واپس چلیں۔ میں نے گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ دی۔ ہوٹل کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ میں نے وہیں سے گاڑی واپس شیر پنجاب ریسٹورنٹ کی جانب ٹرن کی۔ سردار جی ریسٹورنٹ سے ملکہ عمارت میں رہتے تھے اور ریسٹورنٹ کے ملازم گاہکوں کے جانے کے بعد صفائی اور دھلائی میں مصروف تھے۔ میں نے ایک ملازم کے ذریعے سردار جی کو بلوایا۔ وہ چند منٹ میں آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے چند ساتھی اور میں سورج طلوع ہونے تک یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ سردار جی کے ہاں کوئی مہمان خانہ تو تھا نہیں۔ انہوں نے ریسٹورنٹ کے ملازموں کے ذریعے میزوں کو جوڑ کر 5 آدمیوں کے سونے کی جگہ بنوائی۔ 2 گاڑی میں سو سکتے تھے۔ میں نے سردار جی کو کہا کہ اپنے ملازموں کو سختی سے منع کر دیں کہ کسی بھی طرح ہماری یہاں شب بسری کی بات نہ کریں۔ اب سردار جی نے اپنی ایکٹنگ شروع کی۔ وہ اونچی آواز میں کہنے لگے، او بولے بادشاہو، اگر آپ کو اتنی رات گئے آنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ اب تو میری ناک کٹ گئی، میری عزت تو مٹی میں مل گئی اور میں تو کہیں کا نہ رہا۔ سردار جی غصے اور شرم سے کانپنے لگے۔ میں نے کہا، سردار جی غلطی میری ہے، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بادشاہو غلطی کیسی اور معافی کیسی؟ آپ نے تو میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تو میرا جانی دشمن بھی میرے ساتھ نہ کرتا۔ سردار جی کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ کہنے لگے، اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ میں کرپان سے اپنا پیٹ چاک کر کے واحد گرو کو پیارا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر سردار جی نے واقعی چھوٹی کرپان نکالی جسے وہ ہمیشہ ایک پیٹی میں باندھ کر رکھتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے سردار جی کو خودکشی سے روکا اور کہا کہ میری غلطی کو اب معاف بھی کر دیں۔ میرے ساتھی بھی میری اس غفلت کا کسی سے تذکرہ نہ کریں گے۔ سردار جی نے اپنے اس وقت وہاں موجود اپنے تینوں ملازموں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو 100 روپیہ دیتا ہوں۔ میرے مہمانوں کو ان لمبے صاحب کی وجہ سے آج رات جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، ورنہ میری عزت جاتی رہے گی۔ اور اگر بتایا تو سردار جی پھر طیش میں آ گئے، ورنہ میں تم سب کو مار کے اپنے ہی ہتھیا کر لوں گا۔ ملازموں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ وہ بھولے سے بھی اس بات کا آپس میں بھی ذکر نہیں کریں گے۔ سردار جی نے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر داد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اشارے سے انہیں باہر چلنے کا کہا۔ سردار جی ملازموں کو سب کے لیے چائے کا کہہ کر خود میرے اور قیصر کے ہمراہ باہر آ گئے۔ قیصر نے سرگوشی میں کہا کہ سب کام بخوبی مکمل ہو گیا ہے اور چاقوؤں کا تھیلا گاڑی کے پچھلے پائیدان کے نیچے پڑا ہے۔ اسی تھیلے میں سب کے دستانے بھی ہیں، کیونکہ کئی دستانوں پر خون کے داغ لگ چکے تھے۔ میں نے قیصر کو واپس ریسٹورنٹ میں بھیجا اور سردار جی کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور کہا کہ اس طرف گاڑی لے چلیں جہاں گہری کھائیاں ہوں۔ سردار جی کو اصل واقعے کا علم نہ تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگے، کہو جی کیسی ایکٹنگ کی، سب ڈر گئے تھے نا؟ میں نے بھرپور داد دی اور کہا کہ آپ کو تو فلموں میں کام کرنا چاہیے۔ سردار جی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ کھائیوں میں کچھ پھینکنا ہے۔ کھائیوں میں میں نے چاقو نکال کر دور دور پھینک دیے۔ سردار جی نے جب خون آلود چاقو دیکھے تو ان کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ پوچھنے پر میں نے کہا کہ واپس ریسٹورنٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ ہم ریسٹورنٹ میں پہنچے تو لڑکے اور محسن بجائے آرام کرنے کے چائے پینے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے کہے ضرورت سے زیادہ اور کھوکھلے تھے۔ محسن کی آواز ان میں سب سے نمایاں تھی اور اس کی وجہ بھی میں سمجھ چکا تھا۔ کسی بے ہتھیار انسان کو مارتے وقت قدرتی طور پر دل و دماغ پر بوجھ سا چھا جاتا ہے۔ ان لڑکوں کے دل و دماغ پر جو اثر ہوا تھا اسے وہ اپنے کہکہوں سے زائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سر کی جنبش سے بتا دیا کہ میں بھی اپنا کام مکمل کر کے آیا ہوں۔ سردار جی کو میں نے کہا کہ میں گاڑی سے تھیلا لا کر کچن کے چولہوں میں جلانا چاہتا ہوں۔ آپ ملازموں کو کہیں کہ گاڑی اندر اور باہر سے اچھی طرح دھو لیں۔ سردار جی کے حواس ابھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ گمسم سے میری ہر بات مانتے جا رہے تھے۔ تھیلے میں خون سے بھرے ہوئے دستانے تھے۔ میں نے چولہے میں ایک ایک کر کے دستانے ڈالے اور پھر تھیلا اور دستانے جب تک سب راکھ نہ بن گئے میں وہاں سے نہ ہٹا۔ اس دوران سردار جی کے ملازموں نے گاڑی کو پانی کے پائپ سے اندر سے اچھی سے دھو دیا۔ 2 لڑکوں کے اوور کوٹس پر بھی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ ان دھبوں کو بھی لڑکوں نے دھو ڈالا۔ ملازم میرے لیے اور سردار جی کے لیے بھی چائے لے آیا۔ چائے پینے کے دوران سردار جی نے مجھ سے پھر پوچھنا چاہا تو میں نے انہیں سرگوشی میں کہا کہ سب کے سامنے نہیں بلکہ کل دن کے وقت آپ کو بتاؤں گا۔ صبح 4 بجے میں نے سردار جی کو کہا کہ ہمیں اناپورنا ہوٹل کے قریب چھوڑ آئیں۔ ہم 8 بندے گاڑی میں ایک دوسرے کے اوپر ٹھس ٹھسا کر پہنچ گئے۔ ہوٹل کے قریب آنے پر میں نے گاڑی رکوائی اور سردار جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دوبارہ تنبیہ کی کہ گزشتہ شام میرے آپ کی گاڑی لینے سے لے کر اب تک کی کسی بات کا ذکر
پھولے سے بھی نہ کریں۔ سردار جی کو ابھی تک رات کے آپریشن کی سنگینی کا علم نہ تھا، وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ہوٹل کی باؤنڈری وال سے ہم نے اندر کا جائزہ لیا۔ اس وقت صبح کے 8:30 بج رہے تھے اور سخت سردی اور اندھیرا تھا۔ ہم ایک ایک کر کے مین گیٹ سے ذرا پرے باؤنڈری وال سے کود کر ہوٹل کی حدود میں داخل ہوئے۔ پہرے دار بھی رات کی ڈیوٹی کے بعد یا شاید سردی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھی ہم چھپتے چھپاتے سنگل فائل میں محسن کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچے اور خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہمارے جانے کے وقت اس کمرے کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اب کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ اندر سے لابی میں کھلنے والا دروازہ کھولا تو ریسیپشن پر بیٹھے 2 سٹاف ممبر نیند میں اونگھ رہے تھے۔ کمرے کے بیرونی دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن ویسے ہی لٹک رہا تھا۔ ہم نے تاش کے پتے میز پر بکھیر دیے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے اوپری منزل پر اپنے کمروں کو چل دیے۔ ریسیپشن والے ہماری آواز سے جاگ اٹھے اور گڈ مارننگ کہہ کر بولے کہ ساری رات آپ کے کمرے کی بتی جلتی رہی۔ میں نے کہا کہ ہم تاش کھیل رہے تھے۔ غرض یہ کہ مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سب رات بھر کے جاگے ہوئے اور ٹینشن کی وجہ سے بے حد تھکے ہوئے تھے۔ میں تو کپڑے تبدیل کر کے بستر میں جا گھسا اور ایسی گہری نیند سویا کہ دن کے 12 بجے کے بعد آنکھ کھلی۔ باقی سب کا بھی یقیناً یہی حال تھا۔ میں نے اپنے فلور پر ٹھہرے ہوئے لڑکوں کو خود جا کر جگایا اور محسن کو ہاؤس ٹیلی فون پر کہا کہ 1 گھنٹے میں سب تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچ جائیں۔ میں تیز گرم پانی سے نہایا اور تازہ دم ہو کر ڈائننگ ہال میں گیا تو وہاں سبھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد میں نے محسن کو کہا کہ وہ سفارت خانے میں جا کر مہاجروں سے رات کے واقعے کی سنگن لے اور رد عمل کا پتہ چلائے۔ محسن کے جانے کے بعد ہم سب اسی کے کمرے میں چلے گئے اور میں نے قیصر سے گزشتہ رات کی تفصیلات پوچھی۔ اس نے بتایا کہ 6 موذیوں کو تو ختم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اٹھاتے اور خود کو پولیس والے بتا کر دروازے کھلواتے رہے۔ دروازہ کھلتے ہی ہم میں سے 2 اسے دبوچ لیتے اور ایک بقیہ کمروں کی تلاشی لیتا کہ کوئی دوسرا تو موجود نہیں۔ ایک گھر میں دروازہ کھٹکھٹانے پر جب دروازہ کھلا تو ہم میں سے 2 نے اسے پکڑ لیا۔ اب شکار کو ہلاک کرنے کی محسن کی باری تھی۔ محسن آگے بڑھا تو اس نے محسن کو پہچان لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ محسن نے اپنی کھکڑی سے سیدھا وار کر کے اس کے سینے کو پیٹ تک اس طرح چیر دیا کہ اس کا دل، پھیپھڑے اور انتڑیاں کٹ کر باہر آ گئے۔ وہ تو پہلے ہی وار سے مر چکا تھا، لیکن محسن کو ایسا جنون چڑھا ہوا تھا کہ اس نے پہلے تو اس کی گردن علیحدہ کی اور پھر دونوں بازو اور ٹانگیں باقی دھڑ سے الگ کر دیے۔ اس کے منہ سے جھاگ بہ رہی تھی اور وہ جسم کے ٹکڑوں پر وار کیے جا رہا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی تو صرف 1 کا بدلہ لیا ہے، باقی 4 کا لینا ہے۔ اس کے چہرے پر محسن نے اتنے وار کیے کہ چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے قابو کیا اور گھر سے باہر لے آئے۔ آخری اور 8ویں گھر میں ہمیں صرف یہ دشواری پیش آئی کہ لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ تینوں منزلوں کے چند مکینوں نے دروازے کھول کر باہر جھانکا، لیکن ہماری تعداد اور نیپالی پولیس کے کوٹ پہنے دیکھ کر فوراً ہی دروازے بند کر لیے۔ یہاں ٹارگٹ والے مکان کے رہائشی نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر پیچھے بھاگا۔ ہم اسے پکڑ کر پچھلے کمرے میں لے گئے جو شاید اس کے سونے کا کمرہ تھا۔ چونکہ اس گھر میں ہم 7 اکٹھے گئے تھے، اس لیے ہم میں سے 6 نے اسے ایسے دبوچا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ یہاں بھی ہم نے محسن کو موقع دیا جس نے کھکڑی سے چند وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی دوران محسن بھی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ 8 کے قتل کا سب کو پتہ چل چکا ہے۔ سارے مہاجر بہت مشتعل ہیں اور سفارت خانے کے باہر نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے پولیس بلوا لی ہے، جس نے مہاجروں کو سفارت خانے سے باہر نکال کر سڑک کی دوسری طرف اور دائیں بائیں دھکیل دیا ہے۔ مہاجر سفارت خانے پر تحفظ مہیا نہ کرنے اور بلا وجہ نیپال میں روکے رکھنے کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اصل حقائق اور مہاجروں کے احتجاجی مظاہروں کا سن کر مجھے ایک انوکھی تجویز سوچی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری تدبیر کارگر ہوئی تو مہاجروں کا احتجاجی مظاہرہ یکلخت الٹا رخ اختیار کر لے گا۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ فوری طور پر کشمیری مسجد میں جائے، جہاں بقول اس کے گزشتہ رات شہید ہونے والے مہاجروں کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے، اور نہایت چالاکی سے اور ہوشیاری سے یہ بات پھیلا دے کہ مرنے والے نہ تو مسلم تھے اور نہ ہی مہاجر۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہے اور مسجد کے قریب ہی میرا انتظار کرے۔ محسن کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں لڑکوں کو ہوٹل میں ٹھہرنے یا بازار کی سیر کرنے کا کہہ کر خود سائیکل رکشہ لے کر کشمیری مسجد کی طرف چل دیا۔ کشمیری مسجد پہنچا تو دور ایک گوشے میں محسن کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بات تو اچھی طرح پھیلا دی ہے،
लेकिन लाशें पोस्टमार्टम होने के बायस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। करीब 3000 महाजर उनके इंतजार और जनाजा पढ़ने के लिए वहां मौजूद थे। काठमांडू में कश्मीरी मस्जिद का होना अजीब सी बात थी। दर हकीकत 80 बरस पहले कश्मीर का एक ताजिर डोगरों के तशद्दुद के बायस काठमांडू में आकर आबाद हुआ था। रफ्ता रफ्ता उस खानदान के बाकी अफराद और कई दूसरे कश्मीरी ताजिर भी काठमांडू हिजरत कर गए। यहाँ उनका कारोबार खूब चमका और वो यहीं के हो लिए। इन कश्मीरियों का काठमांडू के खासे वसी हिस्से में अपना महल्ला और अपनी मस्जिद थी। ये कश्मीरी बिला तफरीक कौमियत और वतन के हर मुसलमान की हद्दुल मकदूर मदद करते। मशरकी पाकिस्तान के महाजरों में इनकी सखावत का चर्चा था और आज उन्होंने ही इन लावारिस मुसलमान ताजरों की तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात किए थे। उनमें से चंद मोतबर मस्जिद के करीब ही अपनी कोठी के लॉन में बैठे थे। मैं शक्ल सूरत से भी पठान या कश्मीरी लगता हूँ। मैं लॉन में उनके पास चला गया। अगरचे हमारा पहले कभी तारुफ या आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़े तफाक से मेरा खैर मकदम किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं चिटागोंग में मुलाजिम था, बड़ी मुश्किल से काठमांडू पहुंचा हूं और अब पाकिस्तान जाने के इंतजार में हूं। चूंकि गुज़श्ता रात बहुत बड़ा वक़ुआ हो चुका था, इसलिए गुफ्तगू का मौजू जल्द ही उस तरफ फिर गया। मैंने बातों के दरमियान कहा कि यहाँ आकर मैंने एक अजीब बात सुनी है कि मरने वाले गैर मुस्लिम थे। वो सब मेरी बात सुनकर हंसने लगे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि बेशक ये अफवाह ही हो, लेकिन तस्दीक करने में क्या हर्ज है। गर्ज ये कि मेरे जोर देने पर वो इस बात पर रजामंद हो गए कि गुस्साल को कह देंगे कि लाशों को गुस्ल देते वक्त इस अफवाह की असलियत जांचे। मैयतें आईं तो महाजरों में जोशो खरोश बहुत बढ़ गया। यहाँ भी पाकिस्तान सिफारत खाने और नेपाली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। वहाँ 2 गुस्साल थे, दोनों ने बैक वक्त 2 लाशों को गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते वक्त यक्के बाद दीगरे दोनों लाहौल वाला कुव्वत बढ़कर उठ खड़े हुए। महाजरों के पूछने पर उन्होंने सरगोशी में कुछ कहा। महाजरों को उनकी बात का यकीन न आया। 2 बुजुर्ग और मोतबर महाजरों ने खुद तस्दीक की तो वो भी हैरत में डूब गए। उन्होंने सारी लाशों को देखा, टटोला और ऐलान कर दिया कि ये 8 गैर मुस्लिम थे। अब गुस्ल देना तो एक तरफ रहा, इन लाशों को हिंदुओं के हवाले करने की तदबीर होने लगी। मैंने उन 2 बुजुर्ग महाजरों को कहा कि आप मेरे हमरा सिफारत खाने चलकर वहाँ मुश्तइल महाजरों को हकीकत से आगाह कर दें, वरना वहाँ के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। वो फौरन मेरे हमरा कश्मीरी खानदान की मोटर में सिफारत खाने पहुंचे और पुलिस को मेगाफोन पर महाजरों की असलियत बताई। मुश्तइल महाजर जो सिफारत खाने पर हमला करने को तकरीबन तैयार थे, असल हकीकत जानकर ठंडे हुए और कश्मीरी मस्जिद को चल दिए ताकि खुद ये तमाशा देख सकें। अब ये चे में गोइयां होने लगीं कि मरने वाले कौन थे और उन्हें हलाक किसने किया। जितने मुंह उतनी बातें। मेरा ये मिशन बखूबी मुकम्मल हो चुका था और अब मुझे लड़कों को फौरी तौर पर नेपाल से बाहर करना था। मैं कैसर के कमरे में गया और उससे कहा कि तमाम लड़कों को यहीं बुला ले। जब सब जमा हो गए तो मैंने उन्हें आज की सारी सूरत हाल बताई और कहा कि नेपाली पुलिस अब तक तो उन्हें महाजर समझ रही थी और उन्होंने तफ्तीश की महज खाना पूरी की थी, लेकिन पाकिस्तान के सिफारत खाने को बचाने के लिए मैंने असलियत जाहिर कर दी है, जिसके नतीजे में अब नेपाली पुलिस उन मकतूल नाम निहाद हिंदू महाजरों की असलियत जानने के लिए तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा देगी। भारतीय सिफारत खाना भी हरकत में आ जाएगा और इन मुक्ति बाहिनी वालों को यहाँ भेजने वाले भी खामोश नहीं बैठेंगे। इन हालात के पेश नज़र अब उन्हें नेपाल से जल्द से जल्द चला जाना चाहिए। मैंने कैसर समेत तमाम लड़कों को 10-10 हज़ार भारतीय करेंसी दी और उसके अलावा उनके सफ़र के अखराजात और काठमांडू में शॉपिंग के लिए 2-2 हज़ार रुपये अलहदा दिए। उन्होंने ये रकम लेने से पहले तो इनकार किया, लेकिन मेरे इसरार पर मान गए। मैंने उन्हें शॉपिंग करने के लिए भेजा और मोहसिन के जरिए अगले रोज सुबह पहली बस पर बीरगंज की 6 सीटें बुक करवा ली। नज़ीर और आरिफ के लिए अलहदा खत भी कैसर को दिए। मैंने नज़ीर को लिखा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 माह के अंदर आपके मकान को खाली कर दिया जाए और अगर मैं कोशिश में नाकाम हो जाऊं तो आपको मुकम्मल आज़ादी है कि मकान खाली न करने वालों से जैसा चाहें सलूक करें। एक खत हबीब के नाम भी था जिसमें मकान खाली न करने की सूरत में मालिकान के इरादों का भी इशारा दे दिया था। मैंने कैसर से कहा कि दिल्ली पहुंचकर फौरी तौर पर अपनी और लड़कों की खैरियत से आगाह करे। दूसरी सुबह 8 बजे की बस से 6 मुजाहिदों का ये काफिला बीरगंज को रवाना हो गया।
चौथे रोज दिल्ली से नज़ीर और आरिफ ने टेलीफोन पर मुझसे बात की और बताया कि कैसर का ग्रुप बखैर आफियत दिल्ली पहुंच गया है। मैंने नज़ीर को कहा कि उसके घर को खाली करने की अहमियत और वजह मैंने तफसीली तौर पर अपने महकमे को भेज दी है और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द उसका घर खाली हो जाएगा। काठमांडू में अब तक महाजरों के भेस में छुपे 9 मुक्ति बाहिनी वालों को निहायत कलील वक्त में ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अभी मजीद ताउनी चूहे यहाँ मौजूद होंगे जो या तो हमारी नज़रों में आने से रह गए या वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे। अभी तक हमने जिनको जहन्नम वासिल किया था वो अकेले थे और महाजरों का लिबादा ओढ़े हुए थे। मुझे एहसास हो रहा था कि मुक्ति बाहिनी और भारतीय इंटेलिजेंस के और बहुत से अफराद भी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय सिफारत खाने का हुजूम बहुत बड़ा और उसके अमले की तादाद 200 से ऊपर थी, जिसके मुकाबले में पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला सिर्फ 18 अफराद पर मुश्तमिल था। भारतीय सिफारत खाना यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि चीन की भी जासूसी करता था। चीन ने काठमांडू से अपने बॉर्डर तक 134 मील लंबी सड़क बनाई थी जो चीनी इंजीनियरिंग का शाहकार थी। बुलंद पहाड़ों से गुजरती ये सड़क बिल्कुल सीधी थी और उसमें कोई जिगजैग न था। जहां पहाड़ को चीरा न जा सका वहां सुरंग बना दी गई। इस सड़क पर बड़े ट्रॉले बड़ी आसानी से चल सकते थे। ये सड़क बनाने के 2 मकासद थे। अव्वल ये कि अगर भारत अपनी फितरत से मजबूर होकर नेपाल पर हमला आवर हो तो चीनी अफवाज को नेपाल के दिफा में पहुंचने में दुश्वारी पेश न आए। दूसरी वजह यह थी कि नेपाल की छोटी सी पहाड़ी रियासत को भारत बिला वजह धमकाता रहता था कि वो उसकी दरामद और जरूरी अशिया की सप्लाई रोक देगा। भारत के नेपाल को सप्लाई रोक देने की सूरत में चीन इस सड़क के जरिए निहायत सुरत से नेपाल की जरूरियात पूरी कर सकता था। यही वजह थी कि नेपाल में सबसे फाल चीनी और भारतीय सिफारत खाने थे। मेरे कहने पर लड़कों ने अन्नपूर्णा होटल में अपने नाम, एड्रेस और शहर भी अलीगढ़, लखनऊ और इलाहाबाद के लिखवाए थे। होटल में बिल भी उन्होंने खुद अदा किए। बाद दोपहर मोहसिन भी होटल छोड़कर गेस्ट हाउस में चला गया। मोहसिन को भी मैंने 12,000 रुपए दिए। मैंने अगला 1 हफ्ता निहायत खामोशी से गुजारा। मैं इस वाक़े पर महाजरों, भारतीय सिफारत खाने और नेपाली हुकूमत का रद्द अमल देखना चाहता था। मोहसिन हर रोज दिन चढ़ते पाकिस्तानी सिफारत खाने और महाजरों के ठिकानों पर चला जाता और हर रोज शाम ढले मेरे पास अकेला या अपने साथी शायर के हमरा आ जाता और तन्हाई में मुझे सारे दिन की रिपोर्ट देता। इसी के जरिए मुझे मालूम हुआ कि भारतीय सिफारत खाने ने अपने हमदर्द नेपालियों के जरिए उन लाशों को शमशान घाट में चिता के सुपुर्द कर दिया। उनका सामान नेपाली पुलिस ले गई थी जिसे बाद में भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने रजिस्ट्रेशन से उनके नाम खारिज कर दिए थे और काठमांडू में मुकीम सारे रजिस्टर्ड महाजरों की नई सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। इस बार रजिस्ट्रेशन में बहुत सख्ती रखी गई थी और मशरकी पाकिस्तानी होने के ठोस सबूत मांगे जाने लगे थे। तमाम सबूत लेने के बाद भी नई रजिस्ट्रेशन से पहले सिफारत खाने के एक कमरे में उन्हें बेलिबास होकर मुसलमान होने का सबूत देना पड़ता। फैमिली के बगैर अकेले महाजरों के लिए रजिस्ट्रेशन को खुसूसी तौर पर बहुत सख्त कर दिया गया और ऐसे महाजरों को मशरकी पाकिस्तान में अपने शहर या गांव में मुकीम 3 रजिस्टर्ड महाजरों से तस्दीक करवाना लाजमी हो गया। मोहसिन और बुजुर्ग शायर भी इसी जुमरे में आते थे। मैं कई रोज से सिफारत खाने नहीं गया था। एक रोज महज ये देखने के लिए चला गया कि हमारा सिफारत खाना मुझ पर किस हद तक एतमाद करता है। मैं उन दोनों को अपने हमरा ले गया। ये दोनों तो एम्बेसी के लॉन में दूसरे महाजरों के साथ रुक गए और मैं उनके साबिका रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर सीधा सफीर के पास पहुंचा। सफीर साहब सियासी आदमी थे। रुपए तकसीम करते वक्त होने वाली तलखी को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए बड़ी गर्मजोशी से मिले। कई रोज ना आने का गिला करके कॉफी और बिस्किट मंगवाए। मैंने दोनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड उन्हें देते हुए कहा कि इन दोनों की फैमिली नहीं है, क्या मेरी जमानत पर इनकी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी? सफीर साहब ने बड़ी अपनायत से जवाब दिया, सिर्फ इनकी नहीं बल्कि आप चाहें तो 2000 महाजर ले आएं, आपकी जमानत पर सबकी फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। सफीर साहब ने ये कहते हुए इंटरकॉम पर अपने पीए को बुलाया और दोनों कार्ड उसे देकर कहा कि फौरी तौर पर इनकी नई रजिस्ट्रेशन ला दे। 15 मिनट में तमाम प्रोसीजर बालाए ताक रखते हुए दोनों के नए कार्ड बन गए। मैंने पूछा कि जमानत नामे में क्या लिख कर दूं तो सफीर साहब ने कहा कि आपका कहना ही जमानत है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इजाजत चाही तो सफीर साहब ने पुरजोर इसरार से अपने घर रात खाने की दावत दी।
میں نے معذرت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لازماً آنا ہوگا کیونکہ آپ سے کچھ ایسی ضروری باتیں کرنی ہیں جو یہاں مناسب نہیں۔ میں نے کھانے پر آنے کی حامی بھر لی۔ کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں کافی آ گئی۔ سفیر صاحب نے مجھے ہوانہ سگار کے 2 خوشنما ڈبے عنایت کیے جن پر حکومت پاکستان کا سرکاری نشان تھا۔ سفیر صاحب نے اپنے ڈبے میں سے ایک سگار مجھے دیا اور سلگاتے ہوئے بولے، اب بتائیے یہ سب کیسے کیا؟ سفیر صاحب نے مسکراتے ہوئے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا کہ کیا سب کیسے کیا؟ سفیر صاحب شاید یہ جان کر کہ میں ان کی بات نہیں سمجھ سکا بولے کہ بھائی میں ان 8 غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ دنوں ایک ہی رات میں مارے گئے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ سنا تو میں نے بھی ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارروائی آپ نے کی ہے کیونکہ یہ غیر مسلم مہاجروں کے بھیس میں ہمارے سفارت خانے میں رجسٹرڈ تھے اور ان کے ایکسپوز ہونے کے بعد آپ کو نئے سرے سے رجسٹریشن کروانی پڑ رہی ہے۔ میرا اس واقعے میں کوئی عمل دخل نہیں، میرے پاس تو صرف پسٹل ہے اور میری اطلاع کے مطابق انہیں خنجروں اور کھکڑیوں سے مارا گیا ہے۔ میں اکیلا بھلا اتنے افراد کو ایک رات میں کیسے مار سکتا ہوں؟ میرا نفی میں اور مدلل جواب سننے کے بعد سفیر صاحب مخمصے میں پڑ گئے۔ اب میرا وار کرنے کا موقع تھا۔ میں نے کہا چلیے چھوڑیے اس قصے کو، وہ بدبخت اسی سزا کے مستحق تھے، وہ تو مر گئے، لیکن آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ نئے سرے سے رجسٹریشن سے آپ آئندہ تو شاید ایسے جاسوسوں سے بچ جائیں، لیکن جن مہاجروں کو آپ پہلے ہی پاکستان بھجوا چکے ہیں ان میں کتنے غیر مسلم جاسوس بھی ہوں گے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ان 8 غیر مسلم جاسوسوں کی مسلم مہاجر رجسٹریشن کے حوالے سے میں اس واقعے کی تفصیل اور پہلے سے پاکستان بھیجے گئے مہاجرین کی مشکوک آئیڈینٹی کے متعلق رپورٹ بھیجوں گا تو وہاں تو زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ سفیر صاحب جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ بڑی کاوش سے مجھے راہ راست پر لے آئے ہیں، میری بات سن کر بالکل بجھ گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ہلکی سی آواز میں بولے کہ ان حالات میں تو مجھے استعفیٰ دے کر واپس چلا جانا چاہیے، اور تو کوئی بات نہیں، بس میری 2 بچیاں یہاں کالج میں پڑھتی ہیں، ان کا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ میرا پتھر دل ذرا سا موم ہوا۔ میں نے سفیر صاحب کو کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں اپنے محکمے کو رپورٹ تو ضرور بھیجوں گا لیکن ایسی نہیں جس سے آپ کی بچیوں کے تعلیمی سال ضائع ہونے کا امکان ہو۔ آپ اتنا کرم کیجئے کہ 2 دن میں مجھے ان تمام مہاجروں کی مکمل فہرست دے دیں جو آج تک کھٹمنڈو سے پاکستان جا چکے ہیں اور بغیر فیملی کے تھے۔ سفیر صاحب فوراً رضامند ہو گئے۔ انہوں نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے کئی بار میرا شکریہ ادا کیا اور اپنائیت کا اظہار کیا۔ تیسرے دن مجھے کھٹمنڈو سے تنہا پاکستان جانے والے مہاجروں کی لسٹ اور ایمبیسی میں موجود مکمل قوائف مل گئے۔ میں نے ان کی کاپیاں بنوا کر ایک اپنے پاس رکھی اور دوسری اپنے محکمے کو بھیج دی۔ کھٹمنڈو کی پولیس نے 10-15 روز میں اپنی ساری توانائی صرف کر ڈالی لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ تفتیش کا سرا یہاں آ کر ٹوٹ جاتا تھا کہ ان غیر مسلم مقتولوں نے مسلم ناموں سے پاکستان ایمبیسی میں اپنی رجسٹریشن کیوں کروائی، وہ کھٹمنڈو میں کیا کر رہے تھے اور پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے۔ ان کے مشرقی پاکستانی ہونے کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مہاجر اپنی اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور ان کا کوئی ایسا گروپ نہ تھا جس پر قتل کا شبہ کیا جا سکے۔ پولیس نے کھٹمنڈو کے سارے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کھنگال ڈالے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ انپورنا ہوٹل کے رجسٹر بھی دیکھے گئے لیکن کسی گروپ کا وہاں ٹھہرنا ثابت نہ ہوا۔ اس ہوٹل میں 15 سے 20 مہمانوں کا چیک ان چیک آؤٹ ہونا روز کا معمول تھا۔ قیصر اور دوسرے لڑکے اس ہوٹل میں مختلف ناموں اور مختلف ایڈریس سے ٹھہرے تھے۔ ہر روز 5-6 بسیں بھی مسافروں سے بھر کے رکسول سے کھٹمنڈو آتی جاتی تھیں۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ اور چرس کے رسیا یہاں آتے جاتے تھے جن میں بھارتی بھی شامل تھے۔ کوئی بھی خلاف معمول بات سامنے نہ آئی تو پولیس تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھی۔ اس دوران میں نے محسن کے ساتھ نہایت احتیاط سے ان متمول مہاجروں کی تفصیلات اکٹھی کر لی جو باقی مشرقی پاکستان کے جاننے والے مہاجروں کے مطابق وہاں مفلوق الحال تھے لیکن کھٹمنڈو میں مالی فراغت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جنہوں نے اپنے پیسے کے زور پر مہاجروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے گرد جمع کر رکھے تھے۔ میں نے ان پر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کے بجائے محسن کو ان متمول مہاجروں کے گرد جمع ہونے والے گروپ سے روابط بڑھانے اور ان کے ذریعے اصلیت کی تہہ تک پہنچنے کی ذمہ داری سونپی۔ میری ہدایت کے مطابق محسن نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ جہاں بھی چند مہاجر جمع ہوتے وہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔
اگر کوئی اس کی گفتگو پر اعتراض کرتا تو وہ فوراً اپنی قمیض اوپر کر کے انہیں اپنی پیٹھ دکھاتا اور کہتا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں اور ماں کو اذیتوں سے مرتے دیکھا ہے اور میرا یہ حشر کیا گیا، کس لیے؟ صرف پاکستان کا نام لیوا ہونے کی وجہ سے۔ اور جب مصیبتیں اور مشکلات اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہنچا تو امید تھی کہ پاکستانی حکومت سر آنکھوں پر بٹھائے گی، لیکن یہاں تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ ایسی باتوں سے وہ معترض ہونے والوں کو چپ کروا دیتا اور سب اس سے اظہار ہمدردی کرنے لگتے۔ محسن کو اسی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے 8-10 روز گزرے تو ایک روز ایک مہاجر نے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے شام کو اپنے ساتھ ایک دعوت میں چلنے کو کہا۔ اسے ایک سجے سجائے گھر میں لے جایا گیا جہاں بہت سے مہاجر پہلے بھی بیٹھے تھے۔ بقول محسن کے میزبان بڑی تمکنت اور شان سے فرشی ڈرائنگ روم میں گدوں پر بیٹھا تھا۔ چائے اور مقامی شراب کے دور چل رہے تھے۔ محسن کو میزبان نے خوش آمدید کہا اور شریک محفل کر لیا۔ جب سب کے معدے گرم ہو گئے تو میزبان نے محسن کو کہا کہ اس کے متعلق جو کچھ معلوم ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ محسن نے جھٹ قمیض اٹھا کر اسے اپنی پشت دکھائی اور پاکستان کے خلاف رٹی رٹائی نازیبا گفتگو کرنے لگا۔ میزبان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ پاکستان والوں کی ہٹ دھرمی ہے۔ ہم سب اسی وجہ سے دوسری بار بے گھر ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ ہم نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے اذیتوں سے ہلاک ہوتے دیکھا، خود گہرے زخم کھائے اور ہمارے گھر بار لٹ گئے۔ ان سب کا مداوع یہ نہیں کہ ہم پاکستان جانے کی آس لگائے یہاں خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں ہم خیال لوگوں کا گروپ بنائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہاں اور پھر پاکستان جا کر ان ظالم حکمرانوں اور بے حس پاکستانیوں کا جینا حرام کر دیں۔ محسن کے بیان کے مطابق میزبان نے بڑی جذباتی تقریر کی اور اس بات پر اکساتا رہا کہ ہم پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچائیں۔ محسن نے بتایا کہ اس کے پاس بیٹھے مہاجر سچے یا جھوٹے دل سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہ فوری ہی اپنے اصلی مقصد اور ٹاسک تک نہیں پہنچا بلکہ بتدریج برین واشنگ کے مرحلے طے کر رہا تھا۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے اس نے وہاں موجود سب مہاجروں کو 50-50 روپے دیے اور محسن کو آئندہ باقاعدگی سے اپنی محفلوں میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ بلا ناغہ اس کے گھر جائے اور وہاں جمع ہونے والے مہاجروں کے کوائف اور خصوصی طور پر اس متمول مہاجر کے سابقہ مشرقی پاکستان میں کاروبار اور رہائش کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ محسن اپنے کام میں جت گیا اور میں نے محسن جیسے اور مہاجروں کی تلاش شروع کر دی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ ہم مزید کہانیاں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔